نبی کے طریقے پر اللہ کی ذات پر یقین کر کے اپنی طبیعتوں کے خلاف اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب یہ امت قدم اٹھاتی رہے گی تو قیامت تک خدا کی مدد اس امت کے ساتھ آئے گی۔ دور صدیقی میں بھی آئی، نبی کی غیر موجودگی میں آئی، دور فاروقی میں بھی آئی اور نبی کی غیر موجودگی میں آئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص 10,000 ان کے گھوڑے سوار، سامنے پٹارے مارتا ہوا دریائے دجلہ بہت گہرا، اس کے آگے فارسی ایرانی، وہ لوگ سارے ان سے سہمے ہوئے جب یہ اگر آ گئے آسمانی مدد ان کے ساتھ، ہمارا بیڑا غرق ہوگا، ان کو آنے مت دو۔ پل توڑ دیے، کشتیاں ہٹا دی بانی تاکہ نہ آئیں، ضرورت تھی وہاں جانے کی۔ حضرت سعد نے للکارا اور اندازہ لگا دیا، سب بنے ہوئے ہو سوائے 3 کے۔ 3 ایسے ہیں جو اغراض کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے نہیں آئے۔ وہ 3 سمجھ گئے، پھر ایک نگاہ ڈالی، پھر حضرت سعد نے کہا وہ 3 بھی بن گئے، بس اب اللہ کی مدد ساتھ ہے، ان کی فراست تھی۔ ڈالو گھوڑے ڈالے، خواب کا قصہ نہیں، تاریخ والے اسے مٹا نہیں سکتے۔ 10,000 آدمیوں کے ساتھ قصہ ہوا اور دیکھنے والے دشمن سامنے فارسی تقریباً لاکھوں کی تعداد تھے، تو تاریخ میں تو قصہ تو مٹایا نہیں جا سکتا، بالکل پکا قصہ۔ تو اللہ کی مدد آئی نہیں آئی اور نبی کی غیر موجودگی میں آئی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں سارے نبیوں کے طریقوں سے زیادہ طاقت والا طریقہ ہے، کیونکہ معراج میں سارے نبیوں کی آپ نے امامت کی اور سمجھا دیا کہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے امام تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام تھے۔ ان سب کی طریقے منسوخ اور نبی کا طریقہ چلے گا تو حضور کے طریقے میں سارے نبیوں کے طریقے سے زیادہ طاقت ہے۔ ارے وہاں تو بنی اسرائیل ہوتی چلے، نبی کے ساتھ چلے، اور سمندر میں سڑک بنی سڑک پر چلے، امتی چلے، نبی کے ساتھ چلے، سڑک پر چلے۔ اور یہاں حضرت سعد کے قصے میں امتی چلے بغیر نبی کے چلے، پانی پر چلے، امتی نہیں چلے، امتیوں کے گھوڑے چلے۔ اتنی طاقت ہے ہمارے نبی کے طریقے میں قیامت تک کے لیے۔ ارے امتی چلے، سڑک پر نہیں چلے، پانی پر چلے، نبی کے بغیر چلے، اور امتی نہیں چلے بلکہ امتیوں کے گھوڑے چلے۔ اور ایک دل ڈوبا اور باہر سے سارے دیکھنے والے کہنے لگے کہ یہ انسان ہے یا دیو ہے جو پانی کے اوپر چلتے ہیں ڈوبتے نہیں ہیں۔ ہمارا خدا اسی آن بان شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، ہمارا خدا اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے اور اس کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، بشرطے کہ ہمارے ایمان میں ایسی طاقت آ جائے کہ غیروں کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ جو وعدہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے وہ وعدہ اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ ہے، بشرطے کہ ایمان کی طاقت ہو۔ جو مدد نبیوں کے ساتھ آئے گی وہ مدد ایمان والوں کے ساتھ آئے گی اور قیامت تک آئے گی جب ایمان کا کام دنیا کے اندر کیا جائے۔ بات وہی آسمان کی ہے، اللہ ہی کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یہ خدا کہتا ہے ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ بات وہی ہے، ارے بنی اسرائیل کے زمانے میں اور بدر احد کے زمانے میں بات اللہ کی تھی، کہنے والا نبی تھا، آج بات اسی اللہ کی ہے اور کہنے والا ایک امتی ہے، کیونکہ نبیوں کا آنا بند ہو چکا اور اس بات کے کہنے والے سارے امتی بن جائیں اور پورے عالم میں جا کر للکاریں اور خدا کی طاقت کو تسلیم کرائیں۔ جتنی خدا کی طاقت کو بولیں گے سنو گے، اللہ کا یقین دلوں کے اندر اترتا چلا جائے گا اور جتنی قربانی دو گے اتنا غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا، اور جب اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی تو پورے عالم میں دین پھیلا ہوا ہوگا۔
لیکن یہاں تم ایک بات اور کہو گے کہ مولوی صاحب وہاں تو صحابہ تھے تو اللہ کی مدد آ گئی. میں کہتا ہوں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں تو صحابہ نہیں تھے, وہاں بھی تو اللہ کی مدد آئی. ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ اولیاء اللہ تھے اس لیے اللہ کی مدد آئی. اور آج ہمارے پاس کیا کہاں رہے وہ اولیاء اللہ, کیسے مدد آئے گی؟ خدا کے بندو ایسا سے کمتری سے نکلو. جب قرآن تو تم سے یہ وعدہ تو کرتا نہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایمان والوں کی مدد کروں گا اور میں دور فاروقی میں ایمان والوں کی مدد کروں گا. وہ تو قیامت تک کے لیے کہتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. بس وہ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. قیامت سے پہلے دجال کی طاقت اور یاجوج ماجوج کی طاقت آ گئی تھی جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت سے پہلے تک کی ساری باطل اور غلط طاقتوں میں بڑی طاقتیں ہوں گی اور غلط طاقتیں ہوں گی. اس زمانے کے ایمان کی طاقت رکھنے والے مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے. اصلی مہدی, نقلی نہیں, یہ میری شرط یاد رکھنا, میں عربوں سے بھی کہہ دیتا ہوں. اصلی مہدی جو حدیث میں جس کے تذکرے آئے ہیں وہ امام مہدی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, ایمان والے ہوں گے. اور دجال کا مقابلہ ہوگا, دجال تباہ اور برباد ہوگا, ختم ہوگا. اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے, یہ بڑی طاقت ہوگی. سمندر میں گھسیں گے, سارا پانی پی جائیں گے. جو آدمی ملے گا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے چیر کے کھا جائیں گے. اور مسلمان سارے پہاڑ کے غار میں ہوں گے, تسبیح پڑھیں گے, پیٹ بھرے گا. پوری دنیا کے کافروں کو یاجوج ماجوج کھا جائیں گے, سمندروں کا پانی پی جائیں گے. اور یہ اندر فکر کریں گے اور ان کے اندر کی فکر و دعا کی یہ طاقت ہوگی. یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا, زمین سے فارغ ہو کر بیت المقدس کے پہاڑ پر جا کر تیر آسمان پر چلائیں گے. اللہ اس تیر کو خون آلود بنا کر بھیجیں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے زمین والوں سے بھی نمٹ چکے, آسمان میں بھی خون ایسی کر دی ہم نے. یہاں تک اللہ کی ہل دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری ڈالیں گے, سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے. پھر ایک پرندہ آئے گا, ان سب کو اٹھا کر نامعلوم جگہ جا کے پھینک دے گا. پوری دنیا کے اندر خون پیپ پڑا ہوگا. یہ ایمان والے باہر نکلیں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے, بارش برسے گی کہ ساری دنیا صاف ہو جائے گی. ایمان والے دین والے صرف رہیں گے. پھر اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ ایک انار اونٹ کے اوپر 2 ٹکڑے کر کے رکھا جائے گا اور ایک بکری کا دودھ خالی سارا خاندان پیے گا اور ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے پورا قبیلہ پیے گا. اتنی برکت اللہ دکھائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مدد آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی بات ماننے والے کی ایمان کی طاقت کے بعد دور فاروقی میں کی, دور صدیقی میں کی, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کی, صلاح الدین ایوبی کے دور میں کی, حضرت خواجہ محمد اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ, ان سارے اولیاء اللہ کے دور میں خدا مدد کر چکا. قیامت سے پہلے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کے ساتھ دجال اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں خدا کی مدد آئے گی. تو آج کے زمانے میں بھی خدا کی مدد آ سکتی ہے اور خدا کی مدد آ کر خدا دنیا میں دین پھیل سکتا ہے اور پورے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے. آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ بس اس میں شرط یہ ہے کہ اس مسلمان کے اندر پہلے ایمان کی طاقت آئے, اللہ کا یقین دل میں آئے, غیر کا نکل جائے. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں آئے گا. جب یہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ زندگی پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو جھک در جھک ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. جو پاکیزہ زندگی مدینہ منورہ میں قائم کی تھی اسی زندگی کو لے کر صحابہ نکلے اور لوگ دیکھ دیکھ کر اسلام ایمان میں آنے. تو اللہ کرتے ہیں جتنی مقدر کی روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. بڑھیا اگر کھانا مقدر میں لکھا ہے تو بڑھیا کھا لیں گے. اس کا تعلق مالداری اور غریبی سے نہیں ہے. اگر اللہ نے مرغا لکھا ہے تو مرغا